اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قرآن میں حکم خدا بندی کے مطابق حضور علیہ السلام کے دشمن پہ خوب سختی کرو اور بے دین لوگوں کے ساتھ ذرا رعایت نہ کرو۔ وہ تمام لوگ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدانہ معاملہ رکھتے ہیں، مثلا یوں کہیں کہ حضور بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، عمل میں امتی نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے، یا آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے ساتھ بغض رکھیں، اور ہندوؤں کی ہولی دیوالی کا مردار کھانا جائز اور امام حسین کے نام کی سبیل کا شربت و پانی پینا حرام و ناجائز بتائیں۔ یہ سب اغلیظ علیہم کے حکم میں شامل ہیں۔ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہاں کا ذکر کرنے سے اگر کسی کو آگ لگتی ہے تو حضور کا ذکر ہر بات میں چھیڑا کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے شیطان کو غصہ دلا رہے ہیں۔ شیطان ناراض ہوگا تو اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اس طرح شیطان کو تنگ کرنا اپنی عادت اور معمول بنا لو، اور شیطان کے چیلوں سے کہو مرتے رہو اپنے غصے میں، ہم تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جیسے حضور علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت کے وقت ایران میں دھماکے کے ساتھ کسریٰ ایران کے محل کے پرخچے اڑ گئے۔ اے غلامان مصطفیٰ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی آیات کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور نجدیوں اور بدعقیدوں پہ بھی دھماکے کرو، اور ان کے جھوٹے مذہب کے محل میں بھی زلزلہ بپا کر دو۔ اور اگر کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے سے چین بچیں ہوتا ہے اور اس کے دل میں اناد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو یہ نعرہ رسالت کثرت سے لگاؤ، اور ان کے دلوں کو انہی کے غیظ و غضب کی آگ میں جلا کر راکھ کر دو۔ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے ذکر خیر سے بغض رکھے اور اس کو اچھا نہ سمجھے بلکہ بند کرنے کی سعی ناکام کرے، اے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح و شام حضور علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کر کے ایسے منکر کی جان پہ آفتوں پہ آفتیں ڈھاتے رہو، اور اپنے آقا کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مردود جو یہ کہے کہ ہر کوئی اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور آپ کی شفاعت بالوجاہت کا انکار کرتے ہوئے کہے کہ جیسے بادشاہ کسی مجرم کو معاف کرنا چاہے تو چاہتا ہے کہ کوئی سفارش کرے تاکہ میں اس کو چھوڑ دوں، تو خانہ پوری کے لیے سفارش مان کر اس مجرم کو چھوڑ دیا جائے، ایسے مردود کی بات مانیں یا آپ کے خدا کے احکامات دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وہ دنیا و آخرت میں عزت والے تھے، اور یہ پیارے تو آپ کا امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے اور شب معراج آپ کے مقتدی بنے رہے، پھر آپ کی وجاہت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ یقیناً بارگاہ الہی میں عزت و شان والے ہیں، مرتبے اور مقام والے ہیں، اپنے گنہگار امتیوں کی عزت و شان کے ساتھ شفاعت فرمائیے۔ اے دیوانوں، جمال نبوت کے مستانوں، حضور کی ذات تو ذات آپ کا نام آئے ذکر خیر ہو تو وجد میں جھوم کر قربان ہو جایا کرو۔ اے پیارے آقا، جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا ہے اور آپ نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، ہاں سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، تو پھر اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت محبت کے ساتھ فرمائیے، کیونکہ آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی محبت سے ہی پیش آتے ہیں، ہم تو پھر آپ کے غلام ہیں اگرچہ جیسے ہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو شفاعت کا اذن عطا فرما ہی دیا ہے، تو اب ہم غربت کے ماروں کی شفاعت فرمانے میں دیر نہ فرمائیے۔ یہ بدعقیدہ بے ایمان آپ کے اختیارات اور آپ کی طاقت و قدرت کے منکر جو کہتے ہیں جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، ان بے دینوں کا شک دور کرنے کے لیے اے میرے پیارے آقا اس چمکتے ہوئے چاند کو ایک بار پھر سے اشارہ فرمائیں تاکہ چاند ان کو بتائے کہ آپ کی انگلی کے اشارے میں کیسی طاقت و قدرت ہے۔ اور جو بے ایمان یہ کہے
کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کرو، بلکہ اس سے بھی کم کہ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ ایسے بد عقیدہ کو ہم یوں کہیں گے کہ جب تیرے عقیدے کے مطابق اللہ کے محبوب کی تعظیم شرک ہے تو ہم تیرے مذہب پہ ہی ہزار لعنت بھیجتے ہیں۔ کہ او اللہ کے محبوب کی عظمت و شان میں ایسی گندی باتیں لکھنے والے ظالموں، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ کس دشمنی کے بدلے لے رہے ہو؟ کیا محبوب خدا کا تم پر یہی حق تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت رکھی جائے، تم نے الٹا ان سے عداوت و بغض کا سلسلہ قائم رکھا ہے؟ ڈھیٹ اور بے شرم تو دنیا میں دیکھے ہیں بہت، سب سے سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بد عقیدہ لوگ تمہارے آقا کی عظمت کو ہٹانے کے لیے ایسی باتیں کریں تو تم ان کا منہ بند کرنے کے لیے نہ کہ منوانے کے لیے، کیونکہ ماننے والی ان کی فطرت ہی نہیں۔ ان کو سورہ والدعا سناؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے رخ والدعا اور زلف واللیل کی قسم یاد فرمائی۔ سورہ حجرات سناؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب و احترام سکھایا اور فرمایا کہ تم نے اپنی آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی کی تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور سورہ الم نشرح سناؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیری ہی خاطر بلند کر دیا۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھو تب بھی اپنے نبی سے مدد چاہو، اٹھو تب بھی حضور علیہ السلام سے مشکلات کے حل کی التجا کرو، اور ہر حال میں حضور علیہ السلام سے مدد چاہنا اپنا وظیفہ بنا لو۔ اے پیارے آقا، ہمارے دور کے بد عقیدہ بدعتی آپ کے گستاخ ایسے بے شرم اور ڈھیٹ ہیں کہ ہزار دلائل دو پھر بھی ماننے کی طرف نہیں آتے۔ آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ ان پتھر دلوں کی گوشمال فرمائیں، ان کو سخت سزا دے تاکہ دنیا ان کے گستاخانہ عقائد سے بچ جائے۔ اے قطب الاقطاب نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے غوث اعظم، آپ کا لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں بھی درخواست ہے کہ اپنی کرامات دکھائیے اور اس ملت کے تن مردہ میں جان ڈال کر اس طرح زندہ فرما دیجیے جیسے آپ نے عیسائی کے مطالبے پر کئی سو سال پرانے مردے کو زندہ فرما دیا تھا، اور ایک مائی کے اطمینان قلب کی خاطر مرغی کے ہڈیوں کو زندہ کر دیا تھا۔ اے میرے خدا، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ آخر ہر کام کرتا تو ہی ہے، مگر کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی بارش کے ذریعے، کبھی ہوا کے ذریعے، کبھی اپنے بندوں کے ذریعے تیری ہی بارگاہ میں آخرکار ہمیں عرض کرنا ہے کہ اپنے پیارے بندوں اولیاء کرام کو حکم فرما تاکہ تیری مدد و نصرت ہم تک پہنچائیں۔ آخر ان کی مدد تیری ہی تو مدد ہے، اور وہ تیرے حکم کے ماتحت ہیں۔ تو اگر نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اے میرے پیارے آقا حضرت اچھے میاں، اچھوں کے ساتھ ملنے والا بھی ایک دن اچھا ہو ہی جاتا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، کوئی ایسی صورت نکالیے کہ آپ کا مرید احمد رضا بھی جلد ہی اچھا ہو جائے۔ مانگنے کے واسطے انداز ہونا چاہیے۔ اس نعت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نعرہ رسالت اور کثرت سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے استعانت و مدد کی تعلیم عطا کی ہے۔